سورۃ آل عمران میں حضرت مریم کے پیدا ہونے پر ان کی والدہ نے جو ایک بات کہی تھی وہ بہت ہی اہم ہے ہم سب کے سمجھنے کی، کہ مرد اور عورت ایک جیسے نہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا، نہ ساخت کے اعتبار سے یعنی جسمانی اعتبار سے بھی نہیں، اور اسی طرح عقلی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس فرق کو پوری طرح سمجھتے نہیں، دیکھتے ہیں پر مانتے نہیں۔ عورت مختلف ہے، اس کے جذبات اور طرح ہوتے ہیں، اس کی سوچ مختلف طرح ہوتی ہے، اس کی جسمانی ساخت اور طرح ہے۔ تو یہ کیا بتاتی ہے کہ دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ الگ رولز کے لیے پیدا کیا ہے۔ مرد اگر عورت جیسے کام شروع کر دیں تو پوری طرح نہیں کر سکتے، بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ عورتیں اگر مرد بننے کی کوشش کریں تو مرد نہیں بن سکتی، چاہے کتنا بھی مقابلہ کریں۔ تو جس چیز کی جو حقیقت ہوتی ہے اگر اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے تو اس کے اندر انسان اگر اپنی ایفرٹ لگائے تو وہاں سے جو ترقی کر سکتا ہے وہ اس طرح نہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اس سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے پیدا کیا تھا اور اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ حوا علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تھا۔ اور کہاں سے پیدا کیا تھا؟ جی، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، سب سے پہلی والی پسلی سے، اور وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی بھی ہوتی ہے۔ یہ عورت کا حسن ہے، یہ اس کا ناز و انداز ہے، یعنی خمدار کہنا چاہیے، ٹیڑھی سے ہمارا معاملہ کوئی منفی لفظ کا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بھویں اگر خمدار ہو تو خوبصورت ہوتی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اور اگر وہ بالکل اسٹریٹ لگا دی جاتی تو پھر ہماری شکلیں کتنی بدل جاتی، ہم کچھ اور ہی لگتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک ناز و انداز رکھا، اس کے اندر ایک خم رکھا، اس کے اندر میں نہ مانوں والی بات رکھی، یعنی اس نے ماننا بھی ہوتا تو وہ کہتی میں نہ مانوں۔ تو یہ اس کا انداز ہے اور اس میں ایک خوبصورتی ہے۔ اگر وہ کہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ پھر وہ بات تو نہیں بنتی نا۔ تو وہ مرد کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ جو ناز و انداز اختیار کرتی ہے یا اس سے روگردانی کی سی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے، تو یہ عورت کا ایک حسن ہے۔ پھر اسی طرح عورت میں مرد کے مقابلے میں عقل کم لیکن جذبات زیادہ رکھے گئے ہیں، کیونکہ بچوں کو پالنے کے لیے عقل سے زیادہ جذبات کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، ماں کی ممتا کی ضرورت ہے۔ اگر عورت کے اندر بہت زیادہ عقل رکھ دی جاتی تو وہ بچوں کو اٹھا کے کسی اور کو دے دیتی کہ یہ بہت مشکل کام ہے، مجھے نہیں کرنا۔ اول تو وہ بچہ پیدا ہی نہ کرتی، اس کو پیدا کرنے کی خواہش نہ ہوتی، اور پھر کر لیتی تو پھر دودھ نہ پلاتی، دودھ پلا لیتی تو اس کو پالنے کی مشقتیں نہ اٹھاتی۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ممتا رکھ دی گئی، اس کے اندر ایک محبت رکھ دی گئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے ان کو کتنا شوق ہوتا ہے، اور یہ ان کی فطرت میں بھی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی گڑیا لے کر کتنی خوش ہوتی ہیں، اور گڑیا کو کپڑے پہنانا اور گڑیا کو دودھ پلانا، تو یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مردوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت کے اندر بحیثیت انسان کے کوئی فرق نہیں ہے۔ کچھ کامن گراؤنڈز ہیں، کچھ میں مرد الگ صفات رکھتے ہیں، عورتیں الگ صفات رکھتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، صبح کے کنارے پہ اور رات کے کنارے پہ دونوں ملتے ہیں، لیکن پھر ان کی اپنی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کا باہم تعاون ہوتا ہے، لیکن پھر ان کی اپنی اپنی ایک الگ شناخت ہے۔ رات رات کے اعتبار سے پہچانی جائے اور دن دن کے اعتبار سے پہچانا جائے، اور دن کو دن سمجھا جائے اور رات کو رات سمجھی جائے، اور اس کے مطابق اپنی روٹین بنائی جائے تو اسی میں خیر ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ایکسپٹ نہ کریں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ راتوں کو دن بنا لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب رات کی نیند پوری نہیں ہوتی تو بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور جب دن کو انسان سوتا ہے تو اس سے بھی بہت سی برکت کھول لیتا ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیے کہ مرد اور عورت انسانیت کے رشتے میں ایک جیسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، دونوں مکلف ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، کلکم راع وکلکم مسئول،
تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح عبادات اور احکامات میں کوئی فرق نہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو ان ساری صفات میں عورتیں مردوں کے برابر ہیں، بلکہ اگر زیادہ کریں تو ان سے بھی آگے نکل سکتی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، کہ بے شک عورتیں بھی مردوں ہی کی طرح ہیں. شقائق شقیقہ کہتے ہیں سگے بہن بھائی کو، یعنی جیسے سگے بہن بھائی ہونے میں سب ایکول رائٹس رکھتے ہیں ایک فیملی کے اندر، اسی طرح عورتیں اور مرد پوری دنیا جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح ہے. آدم کی ساری اولاد، تو اس میں وہ ان کا درجہ برابر کا ہے. مرد کی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی حق ہے جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. یعنی جس طرح ان کے یعنی کہ رائٹس ہیں، اسی طرح ان کے ڈیوٹیز بھی ہیں. یعنی مردوں کی طرح عورتوں کے بھی رائٹس ہیں اور ان کی ڈیوٹیز بھی ہیں. دونوں سے پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی نیک کام کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیات طیبہ، ہم یقیناً اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یعنی دونوں کے لیے خوشخبری ہے، دونوں کے اجر میں کوئی فرق نہیں جو بھی نیک کام کرے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، تمہارا باز سے ہے. دونوں سے جنت کا وعدہ ہے. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغیر حساب. جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا. بے حساب. دنیا میں انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا ہو کہ گن نہ سکوں. ہر انسان کی خواہش کیا کہ کتنا رزق ہو، کتنی دولت ہو، کتنی ضرورت سے آئے. یعنی ہم اپنے گھروں میں جب گروسری کر کے لاتے ہیں تو اتنی تھوڑی لاتے ہیں جو ضرورت ہوتی، گن کے تو نہیں لاتے، تھوڑا سا اور ایکسٹرا، تھوڑا سا اور ایکسٹرا. یہ ہمارے اندر ایک فطرت ہے ہماری کہ ہم صرف اپنی نیڈس پر راضی نہیں ہوتے، ہماری وانٹس بہت ساری ہوتی ہیں جن کے لیے ہم اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. بہرحال دونوں سے ہی جنت کا وعدہ ہے. پھر نیک عورتوں کی تعریف کی گئی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. قرآن مجید میں نیک عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. کون کون سی نیک عورتیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ حضرت مریم، حضرت آسیہ کا امراۃ فرعون، اور حضرت عائشہ کا نام نہیں لیا گیا لیکن ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اسی طرح امراۃ عمران، ٹھیک ہے، حضرت مریم کا ذکر تو ہے لیکن امراۃ عمران بھی، حضرت ہاجرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن. جی، تو بہت سی خواتین کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی ہے. لیکن
کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں عورت کا درجہ مرد سے زیادہ بھی ہے. وہ کون سی حیثیت ہے؟ ماں کی. ویری گڈ. اور قرآن مجید میں خاص طور پر ماں کی تکلیف کا ذکر کیا گیا ہے، اور تکلیف کا ذکر کر کے ماں کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے. اور وہ حدیث مشہور یاد ہے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا سب سے اچھا سلوک کس سے کرو؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے، اپنی ماں سے، اپنی ماں سے، پھر باپ سے. بیٹیوں کی حیثیت میں فرمایا گیا کہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کے پاس ہیں اور ان سے اچھا سلوک کرے، ان دونوں کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. اور پھر 3 کا بھی ذکر آتا ہے. فرمایا جس مسلمان کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر خرچ کرتا ہو، تو اگر وہ اس سے جدا ہو جائیں یا ان کو موت آ جائے تو وہ اس کے لیے جہنم سے اوٹ بن جائے گی. ایک عورت نے آپ سے پوچھا کیا 2 بیٹیاں ہیں؟ فرمایا ہاں 2 بیٹیاں ہیں. پھر اسی طرح آپ نے عورت کا حق مارنا حرام قرار دیا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں 2 کمزوروں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا، کیونکہ عرب معاشرے میں یتیموں اور لڑکیوں کے حقوق مار لیے جاتے تھے.